نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم ناظرین و سامعین، آج سے کچھ عرصہ کے بعد ایک مہینہ آنے والا ہے جسے رمضان المبارک کہا جاتا ہے، اور اس مہینے کی برکت یہ ہے، اس مہینے کی شان یہ ہے کہ ہر طرف آپ 5 وقت مؤذنین کی اذانوں کو اپنے کانوں سے گونجتے ہوئے سنیں گے، اور ہر طرف سے 5 وقتہ نمازی آپ کو مسجدوں میں نظر آئیں گے۔ اسی طرح کئی لوگ آپ کو مسجدوں میں تلاوتیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور کئی سارے ذکر و اذکار میں مشغول ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، اور کئی سارے لوگ اپنی گناہوں کی معافی اور بخششیں اپنے رب سے گڑ گڑا کر معافی مانگتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ اس رمضان المبارک کے مہینے کی برکتیں ہیں، لیکن اس مہینے سے قبل ایک مہینہ آتا ہے جسے شعبان المعظم کہا جاتا ہے، اور اس مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا استقبال کیا کرتے تھے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی شعبان کا مہینہ آتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اعمال میں اور اضافہ فرماتے، نفلی نمازیں پڑھتے، تلاوتیں کرتے، لیکن نبی الملاحم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس اعمال اور عبادات سے اپنے امتیوں کو بھی محروم نہیں رکھا، بلکہ اپنی امتیوں کو بھی اس میں شامل کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہے کہ ما رأیتہ فی شہر اکثر صیام منہ فی شعبان، میں نے پیغمبر علیہ السلام کو کسی مہینے میں بھی اتنا نفلی روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا میں نے شعبان کے مہینے میں دیکھا ہے۔ میرے دوستوں، یہ مہینہ رمضان کے لیے پریکٹس کا مہینہ ہے کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے، عبادات میں اضافہ کرتے تھے۔ یعنی جب کوئی روزہ رکھتا ہے اس مہینے میں تو اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ رمضان کے روزے مشکل ہے یا نہیں، میرے لیے آسان ہے یا نہیں، کیسے رہیں گے۔ یعنی ایک ٹینشن سی جو ہوتی ہے، ایک جو بندہ پریشان ہوتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور اس میں ایک رات ہے جسے شب برات کہتے ہیں۔ ویسے تو شب رات کو کہتے ہیں، براءت بری ہونے کو کہتے ہیں، چھٹکارا پانے کو، خلاصی پانے کو۔ اس دن اللہ تعالیٰ تمام گناہگاروں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو میرے سامنے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر ایک 2 حدیثیں موجود ہیں جو میں آپ کو سنا دیتا ہوں اس رات کی مناسبت سے۔ عن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ينزل اللہ الى السماء الدنیا ونصف من شعبان۔ فرماتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 15 شعبان کو آسمانی دنیا میں اترتے ہیں اپنی شان کے مطابق، اور لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، لیکن 2 شخص ایسے ہیں کہ جن کی مغفرت اس رات میں بھی نہیں ہوتی۔ ایک ہے مشرک، اور دوسرا ہے وہ شخص جو بغض رکھ کے دل میں کسی دوسرے مسلمان کے لیے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتدرینا، یعنی حضرت عائشہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کو پتہ ہے آج کون سی شب ہے؟ وہ فرماتی ہے مجھے نہیں پتا، اللہ کو اس کے رسول کو زیادہ پتا ہوگا، علم ہوگا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ وہ رات ہے کہ جس میں اللہ تعالی مغفرت فرماتے ہیں جو مغفرت مانگے، رحم مانگنے والوں پر رحم کیا جاتا ہے، لیکن بغض رکھنے والوں پر معاف نہیں کیا جاتا۔ جو بندہ کسی مسلمان کے لیے بغض رکھتا ہے دل میں، اسے معاف نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كان ليلة النصف من شعبان،
نادا منادی هل من مستغفر فاغفر له. اس رات میں اللہ تعالیٰ ندا کرنے والا ندا کرتا ہے، کیا تم میں ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ جس کی مغفرت کی جائے؟ کیا ہے کوئی مانگنے والا صدق کے دل سے کہ جس کو عطا کیا جائے؟ لیکن اس رات میں بھی دو بندے ایسے ہیں کہ جن کو کچھ بھی نہیں دیا جائے گا. ایک وہ آدمی جو زانی ہو، زانیہ عورت، لیکن اس سے مرد بھی مراد ہے، او مشرک یا مشرک ہو. تو مختلف احادیث مختلف روایات اس بارے میں، اس میں ماں باپ کا نافرمان بھی شامل ہے، مشرک بھی شامل ہے، قطع الرحمی کرنے والے بھی شامل ہیں، اور اسی طرح ماں باپ کا نافرمان بھی شامل ہے اور مشرک شامل ہے. تو اللہ تعالی ہمیں اس طرح کی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور حدیث میں آتا ہے، وہ بھی حضرت عائشہ سے روایت ہے، کہ اس رات میں لوگوں کے اعمال لکھے جاتے ہیں. یعنی اس رات میں جو اعمال لکھے جاتے ہیں کہ اس شعبان سے لے کر شب برات سے لے کر اگلے شعبان تک کس نے پیدا ہونا ہے، کس نے جانا ہے دنیا سے، اور کس کو کتنا رزق ملنا ہے اور کب ملنا ہے، تمام تر اس رات میں ہے. اس رات میں خوب عبادت کریں جیسے کہ احادیث سے ثابت ہے. اس میں حلوے بنانا، چاول بنانا، اس کو ضروری سمجھنا. اور یہ روزہ جو رکھنا ہے وہ بھی سنت عمل ہے، کوئی رکھے تو ثواب، کوئی نہ رکھے تو